नचदी रही सरकार फरीदा, डुब गई रूही यार फरीदा। चार चवेरे पानी दिसे, लोग फसे विचकार फरीदा। कच्चे कोठे किवें चक्कन, इस बारिश दा भार फरीदा। साडे नां दी सुर्खी लगी, वेख जरा अखबार फरीदा। ओ इस्लामाबाद खड़ाए, ओ इस्लामाबाद खड़ाए, जेड़ा सी गमख्वार फरीदा। ये अगे क्यों ना आंदी, जन्नत विचों दीवार फरीदा। ना परवेज ना शहबाज ना बिलावल साडा, ना साडा इमरान ना बुजदार फरीदा। नचदी रही सरकार फरीदा, डूब गई रूहे यार फरीदा। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूँ नवीन अली, और चूँकि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त सैलाब के कुदरती आफत से निपट रहा है, और इस सैलाब से बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है, घर गिर रहे हैं। उसके अलावा लोगों की जमा पूंजी जो है वो ख़त्म हो रही है, लोगों की जानें जा रही हैं। इस सब के बावजूद हुकूमत क्या कर रही है? क्या इससे पहले कोई प्लानिंग नहीं की गई थी? क्या सैलाब के बारे में कोई अलर्ट जारी ही नहीं किया गया था? इस सारी तफसील के लिए मेरे साथ मौजूद है मोहसिन बिलाल साहब। इनसाइड स्टोरी इनसे जानते हैं, अंदर की कहानी क्या है, अंदर के मामला क्या है, इनसे जानते हैं। मोहसिन साहब, ये सारी जो सूरत हाल है, क्या हुकूमत इसके लिए तैयार नहीं थी, और अगर तैयार थी तो अभी तक निपट नहीं पा रही, क्या मामला है? नवीन, बहुत शुक्रिया। मैं बात अपनी शुरू करूंगा। बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं फवाद हसन फवाद, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, और आप समझती हैं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी असल में डिफेक्टो वज़ीर आज़म हुआ करता है, और फवाद हसन फवाद की जो काबिलियत है उससे कोई इनकारी मुमकिन नहीं है। ये वही फवाद हसन फवाद हैं जिन पर नैब का केस भी बना था। लेकिन हैरान कुन बात ये है कि आज से 6-7 दिन पहले इन्होंने ट्विटर पर ये जो आफत आ रही है, सैलाब की सूरत हाल बनी हुई है, उस हवाले से बड़ी कम्प्रीहेंसिव अलर्ट जारी किया, और ये सजेशंस भी दी कि हमें काम करने की ज़रूरत है। अगर हुकूमतें वक्त बर वक्त इमदादी सरगर्मियाँ शुरू नहीं करती तो बहुत बड़ी तबाही आ सकती है, और हम 10 से 15 साल पीछे जा सकते हैं। ये तो अभी सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। तो मैं ज़रूरी समझता हूँ आपको ये बताना कि 20 अगस्त को सबसे पहले उन्होंने इस हवाले से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के हवाले से लिखा, फिर 24 अगस्त को लिखा, और फिर 25 अगस्त को लिखा। तो वो डिटेल बताना आवाम को बहुत ज़रूरी है कि जब इतनी बड़ी पोजीशन पर कोई बंदा रहा हो तो उसकी बातें गौर से सुननी चाहिए। हुकूमत वक्त को ये अलग बहस है कि उनके ऊपर केसेस थे या क्या थे, लेकिन उन्होंने इन चीज़ की निशानदेही की थी। उसके बाद जो फलाही तंजीमें हैं, हुकूमत क्या कर रही है, इसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो जो 24 अगस्त को उन्होंने लिखा कि बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब में हालिया सैलाब की तबाहकारियाँ एक वसीउल बुनियाद और जामा प्लानिंग का तकाजा करती हैं, जो फ़िलहाल कहीं दिखाई नहीं दे रही। इनफरादी जानी और माली नुकसानात, घरों की तबाही, और साथ ही साथ फसलों, सड़कों, पुलों, आबाशी के निज़ाम की तबाही फौरी रिलीफ मांगती है। इसके साथ साथ तवीलुल मुद्दती मनसूबाबंदी, वसाइल की फराहमी की मुतकाज़ी हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि वफाकी हुकूमत सबसे पहले बलूचिस्तान में खुराक और टेंटों की फराहमी के लिए दस्तयाब हेलीकॉप्टर्स की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफ़ा करे, क्योंकि ज़मीनी राब्ते का सारा निज़ाम मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है, जिसकी फौरी बहाली ज़रूरी है। वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से वसाइल की फराहमी और मकामी अदारों को मंसूबे का तहमीना लगाने का काम फौरी तौर पर शुरू कर देना चाहिए, जिसका बोझ खुद वफाक उठाए। इसके साथ उन्होंने लिखा कि ये तभी मुमकिन होगा अगर मुतलका वज़ीर और ख़ुद वज़ीर आज़म इस्लामाबाद से निकल कर इन दूर दराज इलाकों में खुद जाएँ। ये सभी इलाके ही गुर्बत और महरूमी की आग में जल रहे हैं। इस्लामाबाद की राहत में शायद हालात की संगीनी का अंदाज़ा ना हो सके, ताख़ीर तबाहकुन होगी। ये उन्होंने लिखा 20 अगस्त को लिखा। वफाकी हुकूमत को अलर्ट किया और ये कहा जितनी आप ताख़ीर करेंगे उतनी ही जो है वो तबाही होगी और ये तबाहकुन होगी। यानी आप ये बता रहे हैं कि ये पहले से बताया जा चुका बताया जा चुका था। अब आते हैं 24 अगस्त, यानी 4 दिन गुजर गए और कुछ ना हुआ। अच्छा। फिर फवाद हसन फवाद ने अपना तफसीलन ट्वीट जो है वो किया, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ
کہ سیاسی جماعتیں اور حکومتیں ملک بھر میں سیلاب سے تباہ ہونے والی عوام کی حالت زار کو نظر انداز کر کے اپنے آپ کو بدنام کر رہی ہیں۔ واحد استثناء جماعت اسلامی ہے۔ تباہی کے پیمانے کو منتخب تصویری آپریشنز اور چیک ڈسٹریبیوشن کی ضرورت نہیں جس سے تکلیف ہو۔ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ مادی وسائل اور ریاست اور معاشرے کی طرف سے ہمدردی دونوں کے بڑے پیمانے پر متحرک ہونے کی ضرورت ہے، مگر یہ مکمل طور پر ہمیں ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ کارپوریٹ سیکٹر کو بھی مشکل وقت میں اپنی ذمہ داریوں کا ادراک ہونا چاہیے اور آگے آ کر حصہ ڈالنا چاہیے۔ میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اس وقت اگر عبدالستار ایدھی جیسے ملک میں ہوتے تو اس کا کیا مطلب ہوتا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کسی اور سے بہت پہلے بلوچستان میں موجود ہوتے۔ عوام کا غصہ اب متاثرہ علاقوں میں نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی اقتدار کی سیاست مرکزی سٹیج پر قابض ہے۔ 4 دن گزر گئے۔ 24 اگست کو انہوں نے لکھا، جماعت اسلامی کا ذکر کیا۔ اس کے بعد جماعت اسلامی کے بعد ہمیں کوئی تنظیم وہاں پر متحرک نظر آئی، یا اس سے پہلے وہ تھی لبیک کے رضاکار۔ اور لبیک والوں نے جب بلوچستان میں سیلاب کی صورتحال بنی تھی تو سب سے پہلے امدادی کیمپ لگائے تھے، وہاں پر پہنچے تھے۔ اس کے بعد جنوبی پنجاب میں خدمت فاؤنڈیشن جو جماعت اسلامی کی ذیلی جماعت ہے اس کے رضاکار پہنچے تھے، جس کا انہوں نے ذکر کیا۔ اور 4 دن بعد بھی چاہے پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے، تینوں بڑی سیاسی جماعتیں حکومتوں میں ہیں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی ہے، کے پی کے، اور پنجاب میں پی ٹی آئی ہے، وفاق میں نون لیگ ہے، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، صرف سیاست کا کھیل کھیلتے رہے۔ اب 25 اگست کو جو انہوں نے لکھا، یعنی کل، وہ انتہائی الارمنگ اور حیران کن ہے، لیکن اس جانب بھی معذرت کے ساتھ ابھی تک کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ وہ لکھتے ہیں، بحالی اور تعمیر نو کے چیلنجز کا مناسب جائزہ نہیں لیا جا رہا۔ ہم دنیا کو حقیقی معنوں میں تباہی کے پیمانے سے آگاہ کرنے میں بھی ناکام رہے ہیں۔ صرف اقتدار کی سیاست سب حرف کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ ہم جلد اپنے آپ کو ایک بڑی گڑبڑ مصیبت میں ڈالیں گے۔ یہ پہلا پورشن تھا ان کا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ جو تباہی ہوئی ہے، ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے دل نہیں جیت پائے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو قائل نہیں کر پائے۔ جو بین الاقوامی برادری ہے، جو فلاحی تنظیمیں ہیں، وہ جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی تھی، زلزلہ سیلاب پاکستان میں آیا کرتے تھے، وہ فراخ دلی سے امداد کیا کرتے تھے، لیکن ہم انہیں قائل نہیں کر پائے کیونکہ ہم سیاست میں تقسیم ہوئے ہیں۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کی ہر وقت ضرورت ہے۔ پاکستان کو اگلے 3 سے 5 سالوں کے لیے واجب جو قرضے ہیں ان کا ری شیڈول کرنا چاہیے۔ عطیہ دینے والوں کو متحرک کرنا چاہیے، فنڈ دینے والوں کو متحرک کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو 1 دہائی یعنی پورے 10 سال نوین ضائع ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ 3 یا 5 سالوں میں ایسا کچھ نہیں کرتے تو 1 پوری دہائی لگ جائے گی، یہ جتنی تباہی ہوئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ فوری طور پر روک دینے چاہیے، اور تمام وسائل کا جو رخ ہے وہ جہاں پر سیلاب نے تباہی مچائی ہے، سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب، یعنی وہاں پر فوری امدادی کام شروع کرنے چاہیے، وسائل کا تمام رخ وہاں پر موڑ دینا چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آخر میں یاد رکھنا چاہیے کہ موسمیاتی تبدیلی اب ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور ہمیں ایسا میکانزم بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم سیلاب سے نپٹ سکیں۔ قومی فلڈ مینجمنٹ پلان کی اشد ضرورت ہے، اور ترقیاتی اخراجات میں وہ پہلا ہدف ہونا چاہیے کہ اب موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے سیلاب جو ہے معمول کا حصہ بن گئے ہیں، اور اس کے لیے ایک قومی فلڈ مینجمنٹ سسٹم بنانا چاہیے اور وہاں کا ایک مخصوص بجٹ مختص کرنا چاہیے۔ یہ ایک وہ بندہ کہہ رہا ہے جو پرنسپل سیکرٹری کی پوسٹ پہ رہا ہے، جس نے نواز شریف کے ساتھ کام کیا ہے، پنجاب میں شہباز شریف کے ساتھ کام کیا ہے، اور نمین افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ شہباز شریف صاحب اب جو ہے وہ سندھ میں گئے ہیں، عمران خان صاحب نے بھی فضائی دورہ کیا ہے کے پی کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ، اس سے پہلے کے پی کے وزیر اعلیٰ محمود خان بھی کہیں پر نظر نہیں آئے۔ پرویز لائی جب اتنی صورتحال خراب نہیں تھی جنوبی پنجاب کی تب گئے تھے، اس کے بعد انہیں بھی فکر ہے تو صرف گجرات کی، گجرات ڈویژن بنے، وہاں پر ڈیولپمنٹ ہو، اور جو ہمارے رشتہ داروں نے، عزیز و اقارب نے وہاں پر سستے داموں زمین خریدی ہے اس کا ریٹ بڑھے اور اربوں روپے راتوں رات ان کی جیب میں آ جائے، اور آپ یہ حالت دیکھ لیں سیاستدانوں کی۔
اور اس میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ صرف ہمیں جماعت اسلامی لبیک نظر آئی یا پاک آرمی کے جوان نظر آئے، اور آپ نے بھی وہ فوٹیج دیکھی ہوگی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دیر کوہستان کے علاقے میں 5 بھائی 1.5 سے 2 گھنٹے تک ایک پتھریلے پہاڑ پر امداد کے لیے تڑپتے رہے، کسی نے سنوائی نہ کی۔ مقامی لوگوں نے پولیس کو آگاہ کیا، لیکن KPK کا ہیلی کاپٹر نے پہنچا ان کی امداد کے لیے، اور وہ ڈوب گئے، سیلاب کی نظر ہو گئے۔ 1000 سے زائد سیلاب کی وجہ سے اموات ہو چکی ہیں، جن میں 340 کے قریب اب بچے شامل ہیں۔ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے جو کہ ابھی ہمیں محسن بلال صاحب نے بتائی ہے۔ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ سیاست کا کھیل کھیلنے والے یہ بھول گئے کہ عوام کس چکی میں پس رہی ہے اور عوام کے اوپر کون سا بڑا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ادارے موجود ہیں، مشینری موجود ہے، ٹیکنیکل سٹاف موجود ہے، لیکن ان کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ استعمال کرنے والے خود سیاست کا کھیل کھیلتے رہ گئے، اور یہ تباہی اب عوام کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ تو اس موقع کے اوپر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ عوام کو خود ایک ہونا پڑے گا۔ کون کس کی طرف ہے، کون نون لیگ کو سپورٹ کرتا ہے، کون PTI کو سپورٹ کرتا ہے، سب کچھ بھول جائیں۔ آج ایک قوم بنے اور خود اپنی مدد کرے، کیونکہ جن لوگوں کو ہم ووٹ دے رہے ہیں شاید وہ ہماری مدد کرنے میں ناکام ہے۔ یہ جنوبی پنجاب میں جو آیا ہے، اس میں جو قبائلی پٹی ہے، میں بتاتا ہوں، کھوسے بیٹھے ہوئے ہیں، مزاری بیٹھے ہوئے ہیں، زرداری وہ لشاری بیٹھے ہوئے ہیں، بزدار قبیلہ ہے، دریشہ قبیلہ ہے، کتران قبیلہ ہے۔ کوئی ایک جنوبی پنجاب کا لیڈر آپ کو نظر آیا سیلاب میں؟ جنوبی پنجاب میں وزارت خزانہ ان کے پاس ہے، بالکل توانائی کی وزارت ان کے پاس ہے، کوئی ایک نظر آیا؟ بزدار سمیت کوئی نظر نہیں آیا، صرف لبیک اور الہدوت یا پھر پاک آرمی کے جوان نظر آئے۔ ایسا ہی ہے، تو جنوبی پنجاب کے عوام کو بھی اب سوچنا چاہیے کہ آپ کے اصل قصوروار کون ہے۔ یہ جو آپ کے لیڈران محرومیوں کا رونا روتے ہیں، بجٹ یہ کھا جاتے ہیں۔ بالکل جی، انسائٹ سٹوری میں مجھے اور محسن بلال صاحب کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی سٹوری اور نئے ویژن کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔